الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت سماعت ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جا رہی ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائیوں اور بہنوں، سورہ انعام آیت نمبر 80 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وحاجه قومه قال اتحاجونی فی اللہ وقد هدان ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربی شیئا وسع ربی كل شیء علما افلا تتذکرون۔ اور ان سے ان کی قوم نے حجت کرنا شروع کیا۔ آپ نے فرمایا، کیا تم اللہ کے معاملے میں مجھ سے حجت کرتے ہو، حالانکہ اس نے مجھ کو طریقہ بتلا دیا ہے، اور میں ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو نہیں ڈرتا۔ ہاں، اگر میرا پروردگار ہی کوئی امر چاہے، میرا پروردگار ہر چیز کو اپنے علم میں گھیرے ہوئے ہیں، کیا تم پھر بھی خیال نہیں کرتے؟ حضرات، سابقہ آیات میں آپ نے سنا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس حکیمانہ اور لطیف انداز میں لوگوں کو دین کی طرف دعوت دے رہے تھے، معبودان باطل کی بے حیثیتی بتلا کر اللہ وحدہ لا شریک کی کس طرح پہچان کرا رہے تھے۔ جب قوم نے توحید کا یہ وعظ اور پیغام سنا، جس میں ان کے خود ساختہ معبودوں کی تردید بھی تھی، تو انہوں نے اپنے دلائل بھی دینے شروع کیے۔ حقیقت بھی یہ ہے کہ مشرکین بھی اپنے شرک کے لیے کچھ نہ کچھ دلائل تلاش رکھے ہیں، اور آج بھی مشرکانہ عقائد رکھنے والے عوام کو مطمئن کرنے کے لیے ایسے سہارے تلاش کر رکھے ہیں جس سے بھولی بھالی عوام پھنس رہی ہے۔ جب قوم لڑ جھگڑنے لگی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں جس کو خدا سمجھ چکا ہوں اور مالک ارض و سما کی طاقت و قدرت کو تسلیم کر چکا ہوں، تو کیا تم مجھ سے یہ امید رکھتے ہو کہ میں تمہارے جھگڑنے اور بےہودہ بحث و مباحثے سے بہک جاؤں گا؟ ہرگز نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کہتی تھی کہ تم جو ہمارے معبودوں کی توہین کرتے ہو، ڈرتے رہو، کہیں اس کے وبال میں تم معاذ اللہ مجنون اور پاگل نہ بن جاؤ یا کسی اور مصیبت میں گرفتار نہ ہو جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس کا جواب دیتے ہوئے کہا، میں ان سے کیا ڈروں گا، اور مجھے ایسی چیزوں کا کیوں خوف جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان، نہ وہ تکلیف دینے کے مالک ہے نہ راحت۔ ہاں، اگر اللہ تکلیف دینا چاہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ میرے رب کا علم ہر چیز پر ہے، تم بھی ان سب باتوں پر غور کرو اور اللہ پر ایمان لاؤ۔ یہ تھا اس آیت کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے قوم کے لیے پیغام۔ اسی کے پیش نظر آج پوری امت کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ وہ مالک حقیقی کو سمجھے اور اس سے عبادت میں لگ جائے۔ اللہ ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔